تو میں کچھ الگ بولا تھا کہ سورہ کا نام تم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہو, دھیان ہی نہیں دیتے ہو. پڑھتے ہیں, یاد نہیں رہا, پڑھتے ہیں نہیں کیسے. اچھا اچھا چلیے, میرے بھائی, اچھی بات ہو گئی. میرے بھائی ابھی آپ نے جو آخری آیت پڑھی, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, یہ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب تو ہم ترجمہ دیکھ کے مطلب کہ اس کو پڑھتے ہیں, ترجمہ یاد نہیں ہے مجھ کو ابھی. آپ پتہ ہے بڑی مسئلے والی آیت ہے یہ. کیا مسئلہ ہے اس سمجھنے آیت والی کا؟ آیت ہے, سمجھنے والی آیت ہے. سمجھنے نہیں, ہمارا آج کا ٹاپک اسی آیت کے اوپر ہے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ نے جو آیت پڑھی ہے آخری, ہمارا آج کا ٹاپک یہاں سے شروع ہوتا ہے, ان ادر ورڈز. اچھا, اس آیت کا ابھی ترجمہ فرسٹ پڑھیں, جو آپ کے یہاں. پاس ترجمہ لکھا ہوا ہے, جو ترجمہ آپ پڑھتے ہیں, ذرا وہ اس کا پڑھیں گے آپ, اچھا, کس کا بتائیے؟ اسی آیت کا, آیت نمبر 8 کا جو آپ نے ابھی ختم پڑھی. اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایک بات الحمدللہ. بس, ساحل یار کیا تیری تلاوت ہے یار, قسم سے سیریسلی اسپیکنگ, اگر تو میرے علاقے میں کسی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوتا نا, تو میں کسی اور مسجد میں جاتا ہی نا, میں صرف تیری لیے مسجد میں ہی آتا. تو پھر ایک کیوں بن گئے بھائی؟ اسی وجہ سے عقل جو ابھی آپ لگائیں کو نا بتانے لگے, بھائی. مطلب کی وجہ سے, مطلب کی وجہ سے. جب اللہ تک تعالیٰ آپ نے عربی میں پڑھ رہے ہو نا بڑا خوبصورت لگتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ مطلب دیکھتے ہو نا گیم خراب ہو جاتی ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے, اس آیت کا مطلب پڑھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا ہاں, ہم نے اسلام کی چھوڑا. رکے رکے رکے, قرآن کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. کوئی بات نہیں سر, آپ کے سامنے مل کے سمجھیں گے سر. اب تو موبائل میں کھولنا پڑے گا ہم کو نا. میں پڑھ دوں, ہاں پڑھ دو, پڑھ دیجیے, پڑھ لیجیے. اسکرین پہ لے آؤں, ہاں, رک جاؤ ذرا ایک سیکنڈ, مجھے ایک سیکنڈ دو, میں آج بھی اسکرین پہ لے آتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی مرضی والا پڑھ لیں. یہ لیں. ہاں, تو پھر موبائل کو میرے کو بند کرنا پڑے گا. اوکے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سیل لگا دی ہے, set a seal upon their hearts and upon their hearing and over their vision is veil and for them is a great punishment. میرے بھائی بات یہ ہے کہ اللہ, اگر اس کی آپ ذرا پیچھے سے دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے, ذرا 2 آیتیں پیچھے جانا پڑے گا آپ کو. ایک ہی آیت پیچھے لے, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے برابر ہے, فرمائیں یا نہ فرمائیں وہ ایمان نہیں لانے والے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ سیل لگا دی ہے, ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے, ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے, اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ لگا دیا ہے. بھائی میرا کوشچن یہ ہے یہاں پہ, فیٹ ورسز فری ول. دیکھیں ہمارا ٹائٹل ہے فیٹ ورسز فری ول, اور ساحل بھائی کین ٹیک اوور وین ایور ہی فیلز لائک ٹیکنگ اوور. اگر اللہ نے ہی مہر لگا دی ہے, اور اللہ نے ہی آنکھوں کے پردہ ڈال دیا ہے, اور اللہ نے ہی کانوں کے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی ہے, تو پھر فری ول کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو یہ سب کچھ کر دیا آلریڈی. ویئر از دا فری ول؟ دیکھیے وہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں بات کو نا. سمجھا دیں. جیسے کہ دیکھیے اللہ نے تو فری ول دی ہے. کہاں پہ دی ہے؟ آپ نے شروع سے پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون, آپ نے پورا پڑھا, یہاں تک آ گئے ہیں, ایک دفعہ بھی اللہ نے کہا میں نے فری ول دی ہے. آپ کہاں سے پیدا کر رہے ہیں؟ فری ول دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو آپ سمجھ نہیں رہے نا اس طریقے سے. آپ اس کو سمجھیے پہلے, تھوڑا سا پہلے آپ. سر سمجھائیں, بتائیں, میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی کو فری ول دی ہے, اور اس پر مطلب قرآن شریف کو بھیجا ہے جس پر عمل کرنا ہے. اور یہ آپ بہت کہاں سے بول رہے ہیں؟ اپنی میموری سے بول رہے ہیں؟ کیونکہ آیت نہیں آپ پریزنٹ کریں نا, میں تو یہاں پہ پڑھ رہا ہوں جو ابھی آپ نے پڑھا. آپ نے سورہ بقرہ آپ نے پریزنٹ کی نا, آپ نے ڈھونڈی سورہ بقرہ, آپ نے کہا میں یہ پڑھتا ہوں. دیکھیں ہم شروع سے پڑھ لیتے ہیں اس کو. یہ کہتا ہے وہ کتاب جس میں ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے, اور جو ایمان رکھتے ہیں غائب کے اوپر, ان نون کے اوپر, نماز قائم کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آپ کے نبی کی طرف نازل کیا ہوا, آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, یہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اور جو فلاح پائیں گے, اللہ انہیں جنت میں ڈالے گا. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر, فرمائیں یا نہ فرمائیں وہ ایمان نہیں لانے والے. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے. تو اللہ 2 لوگوں کو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے. جو ایمان والے ہیں اللہ کہتا ہے وہ جنتی ہیں, اللہ کہتا ہے اس کتاب میں نے بتا دیا ہے, اس کتاب میں ہدایت ہے,
حالانکہ اس نہیں ہے اس ہے, لیکن چلو کوئی بات نہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جو کفر کیا میں ان کے اوپر میں نے مہر بھی لگا دی ہے, ان کے آنکھوں میں پردہ بھی ڈال دیا ہے اور سب کچھ کر دیا ہے. تو بھائی فری ول کہاں ہے؟ اگر دیکھیں اللہ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے کوئی انسان؟ نہیں اوکے, تو اگر اللہ مہر لگا دے تو کوئی مہر ہٹا سکتا ہے؟ نہیں. تو بس پھر بات ختم ہوگی, فری ول ختم ہوگی نا میرے بھائی. ارے بھائی آپ سمجھ نہیں رہے نا, فری ول تو اللہ تعالیٰ نے دیا. کہاں دیا؟ ابھی آپ نے جو آیتیں پڑھی ان میں کہیں دیا؟ ارے بھائی تو آیت اس میں نہیں ہے اس کا ذکر, لیکن اور آیتوں میں تو ہے. چلے وہ والی آیت بتائے ذرا, اس کا کانٹیکس بھی پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیے ہم مفتی تھوڑی ہیں جو ہم آیت بتائیں گے. تو پھر ہم آپ کی بات کیسے مان لیں سر؟ چلے ساحل بھائی آپ ان سے بات کر ہاں لیں, میں خیال میں یہ آج کے میں ٹاپک پہ تھوڑا بات سا نہیں کرنا ہاں چاہتے ہیں. جی ان کو تھوڑا سا میں تبھی اپنے حساب سے کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. بھائی انگلش آتی ہے اردو آتی ہے؟ اردو. ہاں یہ حدیث پڑھیے, صحیح کون سا؟ بخاری کی حدیث نمبر 6614 ہے. اچھا آج میں تھوڑا کہاں؟ الگ طریقے سے چاہ رہا تھا کہ الگ طریقے سے آج کنڈکٹ کروں, تو میں اس حساب سے جاؤں گا. جی پڑھیے حدیث. کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدم اور موسیٰ نے صاف نہیں دکھ رہا بھائی, مباحثہ کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کو پتہ نہ ہے اس کا. ڈسکشن کیا یا ڈیبیٹ کیا, بحث اچھا, کی. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا, آدم آپ ہمارے باپ ہیں, مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کیا اور جنت سے نکالا. آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, موسیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے اور کیا لکھا ہوا ہے, برگزیدہ کیا, برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا. کیا آپ مجھے ایک ایسی کلام اچھا اس پر کو تھوڑا ابھی صرف پڑھنا مت, ابھی اس پہ اس کو غور سے پڑھنا, کیونکہ یہ میں ابھی آپ کو پوچھوں گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ہاں آپ مجھے ایک ایسی کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیریں لکھ دی تھی. تقدیر میں لکھ دیا تھا. تقدیر میں لکھ دیا تھا. اور کیا لکھا ہوا ہے, دکھائی نہیں دے رہا کیا. آخر آدم علیہ السلام آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا. ٹھیک ہے, ابھی میں ایک بار کنٹینیوسلی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے, جب حضرت موسیٰ نے جب آدم علیہ السلام پہ طنز کیا کہ بھائی تم نے غلطی کی, تمہارے وجہ سے ہم کو جنت میں نکال دیا گیا, اس طریقے کی بات کی, تو اس پہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ کیا جواب دے رہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کیا آپ مجھے, آدم کہہ رہے حضرت آدم, کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا. آخر آدم علیہ السلام بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آئے. 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ حضرت آدم غالب آئے, جیت گئے بحث میں, جیت گئے. 3 بار اللہ کے رسول نے کہا. اس سے کیا سمجھا آپ کو؟ اب میں ہتھیار بھی لے لوں. یہ حدیث سے کیا سمجھ آیا آپ کو؟ حدیث سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 40 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا. 40 سال پہلے لکھ دیا تھا اللہ نے, رائٹ؟ ہاں, اور کیا سمجھا؟ سمجھ میں پورا نہیں ہم کو آیا. اچھا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آدم نے جو غلطی کی تھی نا, جس کی سزا میں اللہ نے جنت سے نکال دیا تھا, اچھا ہے نا,
تو موسیٰ کہہ رہے ہیں حضرت آدم سے کہ تم نے غلطی کی، تم تو ہمارے باپ ہے، تم نے غلطی کی، تمہارے وجہ سے ہم سب کو سزا ملی ہے، یعنی ہم کو جنت میں سے نکال دیا گیا، اس طریقے کی بات کی. تو حضرت آدم ان سے بحث کر کے کہتے ہیں کہ بھائی میری کیا غلطی ہے اس میں نے تو وہ کام کیا جو اللہ نے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، تو میری کیا غلطی ہے اس میں؟ مجھے کیوں کوس رہے ہو، مجھے کیوں برا کہہ رہے ہو؟ اس پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر حضرت آدم موسیٰ سے بحث میں جیت گئے. ٹھیک ہے، ابھی یہ بتاؤ مجھے کہ اگر فری ول ہوتی تو حضرت آدم یہ نہیں کہتے کہ بھائی میرا قسمت میں لکھی ہوئی تھی اس وجہ سے کیا، ہے نا؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی میں کرنے والا تھا، اس وجہ سے اللہ نے لکھ کے رکھا تھا. وہ تقدیر کی ان کو بات ہی نہیں کرنا چاہیے تھی، ان کو اپنی غلطی ایکسپٹ کرنی چاہیے تھی کہ بھائی ہاں میں نے غلطی کیا اللہ کی نافرمانی کر کے. لیکن یہاں پہ حضرت آدم بتا رہے ہیں کہ میرے پاس فری ول اس بات کی نہیں تھی، اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ میں یہ غلطی کروں گا، میں نے کیا. اور رسول اللہ بھی اس پہ کنفرمیشن دے رہے ہیں کہ حضرت آدم اس بحث میں جیت گئے. اب بتاؤ کہ فری ول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مجھے اتنا سمجھ میں ابھی نہیں آ رہا ہے، جب سمجھیں گے تو کیا یار اتنا بیوقوف بنو گے تو کیسا چلے گا؟ اتنا سمپل میں تم کو سمجھا دیا. نہیں، اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا نا. کیوں نہیں سمجھنا؟ باقی یہ جتنے نان مومن سنو یہاں پہ جتنے نان مومن بیٹھے ہیں، باقی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو سمجھ میں آ جا رہا ہے. آپ کو کیسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کو اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو جو سکھایا جاتا ہے یہ اس کے اگینسٹ میں جا رہا ہے. نہیں، ایسا کوئی بات نہیں. تو پھر فری ول کیسے ثابت ہوگی جب 40 سال پہلے حضرت آدم کیا کرنے والے اللہ نے لکھا تھا اور ویسا ہی کر رہے ہیں، جو لکھا تھا اللہ ویسا کر رہے ہیں، تو فری ول کہاں سے آئی بھائی؟ فری ول تو ختم ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی ختم؟ اس کے لیے پورا ہم کو پہلے پڑھنا پڑے گا، ایسے نہیں ہوگا نا. اچھا چلو ایک کام کرو، پھر پڑھ کے آؤ اور اس کے بعد پھر کوئی آنسر آپ کو ملے اپنے عالم کے پاس سے، یا اپنے عالم کو اٹھا کے لے کے آؤ. حدیث نمبر بتائیے اس کا. حدیث نمبر میں بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ لیجئے ہے، حدیث نمبر ہے 6614. اچھا 6614. صحیح بخاری کی 6614. ایک آیت بھی بتاؤں آپ کو، ہو سکتا اس سے سمجھ میں آ جائے. اچھا بتائیے. اچھا ایک منٹ رکیے. یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179. آئی ہوپ آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے کہ اسلام میں فری ول نہیں ہے. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179. یہ کیا کہتی ہے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل ہے، ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ ادھر جو اللہ پہلی لائن میں بتا رہا ہے اور یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے، اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کو جہنم میں ڈالے. اچھا اب یہ بتاؤ کہ جن جن لوگوں کو، جن انسان اور جن جنوں کو اللہ نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، بھائی ان کو فری ول ہے یا فری ول بچے گی ان کی یا نہیں بچے گی؟ دیکھیے اس کا مطلب دکھائیے. دیکھیے اللہ تعالی سب کچھ کے جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے. پیدا کرنے سے پہلے ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ انسان کیا کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا اپنی زندگی میں. تو اس حساب سے اللہ تعالی نے یہاں پر بولا ہے کہ ہم نے کچھ انسانوں کو اور کچھ جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے
مطلب جہنم کے لیے ہی پیدا کیا، مطلب کہ ہاں وہ مطلب پورے زندگی میں کبھی بھی نیک کام نہیں کریں گے، ہمیشہ مخالفت ہی کریں گے، اس لیے ایسا لکھا گیا ہے. اچھا اللہ جہنم کے، میرے کو ایک بات بتاؤ، آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا کیا اللہ کہہ رہا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اللہ ویسا کہہ رہا ہے اس آیت میں؟ دیکھیے ہر ایک چیز کو اللہ کا ہے، یہ یعنی ضروری میں تھوڑی پوچھ رہا خود ہوں انسان کو بھائی، سمجھنا ہے نا. میں ایک سمپل سوال کر رہا ہوں، اس کا پلیز جواب دے دے. آپ سنیے نا، جو کہہ رہے ہیں، ارے سن تو لو بھائی میرا سوال. آپ جو کہہ رہے ہیں کیا اللہ ایسا کہہ رہا ہے؟ ارے دیکھیے یہ خود سمجھنے کی چیز ہے نا. اچھا خود سب اللہ کیا ایسا کہہ رہا ہے؟ کیا وہ پوچھ رہا ہوں، تم سمجھے وہ تمہاری اللہ سمجھ میں ابھی صحیح کر دوں گا. کیا اللہ ایسا کہہ رہا ہے جیسے تم کہہ رہے ہو؟ سنیے نا، پہلے بات ہم بتاتے ہیں. ارے اللہ پہلے تعالیٰ ایک یہ تو سوال بول کا رہے تو ہیں نا کہ جواب دے دے بھائی. کیا پہلے ہم جو اللہ بول رہے ہیں ایسا کہہ اس رہا کا ہے جو جواب تم کہہ رہے ہو؟ پہلے اس کا جواب دے دو پھر آگے جاتے. بولیے. جو ابھی تم نے کہا کہ یہ ہاں ہونے والا ہے، یہ اللہ کو پتا تھا، اس وجہ سے اللہ نے تقدیر میں لکھا، اس وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے. کیا اللہ ایسا کہہ رہا ہے یا تم ایسا کہہ رہے ہو؟ نہیں، اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم آگے اور پیچھے سب کچھ جاننے والے ہیں، اس نہیں حساب وہ سے ٹھیک ہے، اللہ اس سے سنو آگے اور پیچھے جاننے والے ہیں تو وہ تو جو تقدیر لکھا ہے کہ ایسا ہونا ہے وہ تو اس کو معلوم ہی ہوگا کہ آگے اور پیچھے کیا ہونا ہے. اس نے ہی لکھا نا، جس نے لکھا اس کو پتا ہی ہوگا نا. میں نے اگر کتاب لکھی ہے تو مجھے پتا ہوگا نا اس کے یہ پننے میں کیا ہے، اس کے وہ پننے میں کیا ہے. تو اس سے یہ چیز جو ہے وہ کٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھا ہوں جو آپ نے کہا کیا اللہ کہہ رہا ہے ادھر؟ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کو جہنم میں ڈالے. اور جو آپ بات کر رہے ہو ویسا اگر ہوتا تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے تو ٹیسٹ کے لیے بنایا، لیکن جو غلط کام کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. ایسا کہنا چاہیے تھا اللہ کو کہ جو غلط کام کرے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. لیکن اللہ یہاں کہہ رہا ہے میں تو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ان کو جہنم میں ڈالوں. اب سمجھ میں آئی بات کیا نہیں آئی ابھی بھی؟ دیکھیے جو قسمت جو لکھا جاتا ہے وہ انسان کی اس زندگی میں آخر کیا کیا وہ عمل کرے گا اس حساب سے لکھا جاتا ہے. خود اپنے من سے اللہ تعالیٰ نہیں لکھ دیتے ہیں کہ ایسا ایسا کرے گا یا ارے یہ لیکن برا. اچھا ایک منٹ اب دیکھو وہ جو تم کو حدیث بتایا تھا میں نے، اس پہ غور کرو اور اس آیت پہ غور کرو. وہاں آدم بھی بول رہے ہیں کہ میں نے غلطی اس وجہ سے کی کیونکہ اللہ نے پہلے لکھا ہوا تھا. یہ نہیں ہاں تو کہا وہ کہ میں غلطی کرنے والا تھا، اس اللہ کو یہ چیز معلوم تھی اس وجہ سے اللہ نے لکھا. ایسا نہیں کہا آدم نے کہا اللہ نے لکھا تھا اس وجہ سے میں نے کیا. اور اس آیت میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ان کو جہنم میں ڈالوں. سمجھے بھی نہیں سمجھے؟ کیا سمجھ کے بھی انجان بن رہے ہو؟ سمجھ کے انجان تو نہیں بن سکتے نا. تو غلط ہے نا پھر. تو جو حقیقت ہے اس کو ماننا چاہیے نا بھائی. یہی تو آپ لوگوں کا پرابلم ہے نا کہ نہیں آپ تو کے اس سامنے کو ہم کو پہلے اتنا پورا سمجھنا پڑے گا ہم کو اچھا سے. ہاں ایسے کیسے ہم بتا دیں، ایسے کیسے ہم بول دیں گے؟ پہلے اس کو ہم بڑھیا سے پڑھیں گے پھر نہ بولیں گے. اچھا یہاں تو تک کہ بڑھیا سے پڑھ کے آئیے ایم ڈی صابر، بڑھیا سے پڑھ کے آئیے، بلکہ اپنے عالم صاحب کو ہی لے کے آ جائیے. ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ اوکے ٹھیک تو ہے. یہاں پر کلیئر ہو گیا نا؟ کیا کلیئر ہو گیا؟ یہاں پر جو آپ نے دکھایا ہاں تو اس کا جو ہم نے جواب دیا اس سے آپ کو نہیں صحیح نا، وہ لگا نا؟ میچ نہیں ہو رہا. نہیں وہ میچ ہی نہیں ہو رہا نا آپ کا جواب. وہ ایسا اللہ کہہ ہی نہیں رہا. میں نے تو آپ کو حدیث سے بتایا اور قرآن سے بتایا کہ فری ول ہے ہی نہیں. آدم بھی کہہ رہے ہیں فری ول نہیں ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے میں تو بنایا ہی ہوں جہنم کے اچھا تو لیے. آپ کے حساب سے قسمت کیسے لکھا جاتا ہے ہم کو بتائیے آپ. ارے میں نے تھوڑی نا قسمت لکھی ہے، یہ قرآن اور مطلب کہ حدیث آپ سے کیا یہ سمجھتے ہیں ہاں میں قسمت سمجھا کے رہا ہوں. بارے میں سمجھتے ہیں آپ اللہ بتائیے. نے ہاں میں بتا رہا ہوں، اگر اسلامک طریقہ دیکھے، یہ قرآن کی آیت دیکھے اور وہ حدیث دیکھے اور اس کے ساتھ اور ایک حدیث ہے جو تم کو بالکل نہیں سمجھ میں آئے گی.
اگر یہ 3-4 چیز کو دیکھے تو بالکل صاف نظر آتا ہے کہ اللہ نے قسمت میں جو لکھا ہے انسان ویسا کرے گا, فری ول نہیں ہے اس کو. نہیں ایسا کوئی بات نہ ہے. اچھا تو یار آپ ساحل ابھی بھائی, میں نے ثابت کیا ہے. ہاں ساحل بھائی جو ہیں ختم ہو چکے ہیں, اب یہ سب ختم ہو چلے چکے جاؤ گے وہی. نا, تو میرے خیال ہاں سے کسی سیم اور چیز سے بات ریپیٹ کریں. کرو گے ہاں بنا دلیل کے تو مطلب نہیں ہے. تمہاری بات جو ہے نا بھائی وہ قرآن اور حدیث سے میچ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ جا کے آرام کرو ابھی. ارے بھائی حدیث سے تو ہم مفتی ہیں یار جو پڑھ حدیث لو اور ارے ریفرنس لے آؤ, پھر بات کر لیں گے آپ سے, ٹھیک ہے. ریفرنس لے کے آنا. ٹھیک ہے, ضد کر کے مطلب نہیں ہے نا. تم لوگوں کے اندر اصل میں کیسا ہے نا, ضد کا کیڑا بہت بڑا ہے کہ ابھی میں یہاں سے جاؤں تو اپنی بات رکھ کے جاؤں, چاہے وہ بنا نہیں ہاتھ کر کے ہو, چاہے بنا عقل والی بات ہو, چاہے کتنی بھی لاجیکل ہو, میں بس اپنا منوا کے جاؤں. یہ تم لوگوں کا پرابلم ہے. اگر تمہارے پاس ابھی دلیل نہیں ہے, تمہارا مدعا تم جو کہہ رہے وہ آیت کہہ نہیں رہی, تم جو کہہ رہے وہ حدیث کہہ نہیں رہی, تو ضد کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ جاؤ نا تحقیق کر کے آؤ, اچھا کوئی جواب لے کے آؤ. تو ہمیں ٹھیک ہے, جواب تو دیا, ہم تو جواب تو نہیں دیے کہ آپ کے جواب جو ہے وہ دلیل سے میچ نہیں ہو رہا ہے, نہ آپ نے کوئی دلیل پیش کی. تو صرف ایک ہی کو آپ نے دیکھا ہے, اسی کے حساب سے کیسے آپ غلط کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو قرآن کی آیت بتائی, اور اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت ایڈم صاحب نے آپ کو دکھائی کہ اللہ جو ہے وہ دلوں پہ مہر لگا چکا ہے. تو کتنی اللہ آیتیں جس کے دکھاؤں, دلوں پہ مہر ہاں, کتنی آیتیں اللہ دکھاؤں تو مانو گے؟ کتنی آیت دیکھنا ہے, چلو وہ بولو. بھائی تو وہی تو ہم بول رہے ہیں کہ مہر اس لیے لگا دیں اللہ تعالیٰ کہ وہ یہ کبھی سوال بھی نہیں ہے, کتنی آیتیں دکھاؤں تو مانو گے؟ مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں, اس لیے مہر لگا دیا گیا. میں نے یہ سوال نہیں, کتنی آیتیں یہ چیز قرآن کے اندر نہیں لکھی ہوئی. ناؤ کتنی آیتیں دکھاؤں تو مانو گے؟ دکھائیے, ایک اور دکھائیے. نہیں, کتنی آیتیں پہلے سوچ لو, ایک اور دکھا دوں گا ایسی, ہاں مان ہاں جاؤ ایک گے؟ اور پھر پڑھیں گے مان تب جاؤ تو, گے ہماری بات؟ پہلے دکھائیے گا تب تو. نہیں پہلے دکھائیے گا نہیں, اگر میں ایک اور ایک دکھا دوں تو کافی مان ہے, جاؤ گے؟ اور ارے ایک بھائی تو اس کافی کو ہے. سمجھیں گے تب تو مانیں گے, ہاں سمجھیں گے تب تو مانیں گے نا. اوکے, پھر جا کے سمجھ کے آؤ نا میرے پاس. ہاں تو ایک اور دکھائیے آپ. نہیں میں نے نہیں دکھانا, جب تم نے یہ ماننا ہی تو فائدہ. اچھا میں تم نے جو بتایا نا, چلو میں ایک بھائی لاسٹ ٹرائی ساحل بھائی اس کرتا کو ہوں. صرف اسکرین ٹائم چاہیے یار, کسی اور کو لے, نیچے کافی لوگ بیٹھے ہیں جہاں تک مجھے بس نظر آ رہا ہے. اسکرین دو کھولو منٹ میں ختم کر دیتا ہوں میڈم, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک لاسٹ ٹرائی ان کے اوپر کروں, کیونکہ انہوں نے ایک آرگیومنٹ دیا کہ جو غلط کام کرتا ہے اس وجہ سے اللہ نے مہر لگائی, رائٹ صابر علی؟ نہیں, وہ غلط کام اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے مہر لگائی. نہیں وہ ان کا الٹا ہے. کہ کتنا بھی اس کو مطلب کہ سمجھا دیا جائے, کتنا بھی اس کو سکھایا جائے, لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ جان کر ہی غلط کام کرتا ہے, سب کچھ ارے جانتے اللہ نے ہو. کیونکہ مہر لگا دی ہے اس وجہ سے. نہیں اس وجہ سے نہیں, بلکہ وہ ایسا کرتا تھا اس لیے لگایا گیا ہے. جیسے بھائی یہودی بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا تھا, سنیں اس بات کو سنیں, بڑا انپورٹنٹ سوال ہے یہ, اور اگر آپ سمجھ گئے نا تو اینڈ آف ڈسکشن ہے, کوئی چیز دکھانے کی ضرورت نہیں. ساحل بھائی انڈیا میں ساؤتھ کی کسی سٹی کا نام دیں یار. بنگلور. نارتھ کی ایک سٹی کا نام دیں. دہلی. ان دونوں سٹیز کے درمیان روڈ کا نام کیا ہے؟ کیا بول رہے ہو؟ ان دونوں سٹیز کے درمیان کوئی روڈ کا نام بتائیں. ہاں نیشنل ہائی وے ہوتا ہے, ابھی وہ اوکے, ایگزیکٹ نمبر تو نہیں پتا نیشنل ہے. ہائی وے پہ ایک بندہ جا رہا ہے ٹورڈز نارتھ, دلی کی طرف, اور وہ بنگلور سے جا رہا ہے. کیا وہ سیدھے رستے پہ ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نا؟ ہاں تو اس کے راستے بہت ہو سکتے ہیں جانے کے لیے, لیکن اگر وہ شارٹیسٹ پاسبل ہائی وے کے اوپر ہے تو کیا وہ ایک سیدھے رستے پہ ہے؟ ہاں. بہترین. ساحل بھائی ایک ایسٹرن سائڈ کے اوپر کوئی سٹی کا نام دیں. ایسٹ میں تمہارے یہ کولکتہ لے لو. کولکتہ. اب وہ بندہ بنگلور سے جانا نہیں کلکتہ ویسٹ ہے, میں ہے نا, کولکتہ چلو تو جہاں پہ بھی ویسٹ ہے, میں سائڈ پہ ہے, ہاں. سائڈ پہ. ایک بندے نے بنگلور سے جانا کلکتہ ہے, لیکن وہ ناردرن نیشنل ہائی وے کے اوپر ہے, تو کیا وہ کبھی بھی کولکتہ پہنچ سکتا ہے؟ صابر انصاری. پھر سے بولیے گا, سمجھ میں نہیں آیا. ایک بندہ بنگلور سے نکل رہا ہے اور وہ ناردرن نیشنل ہائی وے کے اوپر جا رہا ہے, وہ کبھی بھی یہ ہائی وے ہم کولکتہ کو نہیں پہنچ پتا, سکتا ہے؟ ہائی وے ہم کو نہیں پتا ہے نا کہاں جاتا ہے. اچھا بھائی سن لو, وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو بنگلور سے دلی کی طرف جانا ہے,
تو آپ بنگلور سے دلی والے روڈ پہ جاؤ گے یا کولکتہ والے روڈ پہ جاؤ گے؟ دلی والے روڈ پہ جائیں گے. اور اگر آپ مطلب نے دلی والے روڈ پہ اگر ہے تو آپ صحیح راستے پہ، رائٹ؟ ٹھیک ہے ایڈم آگے بولو. اور اب اگر وہی بندہ جانا چاہتا ہے ادھر اپنا کولکتہ اور وہ روڈ دلی والے پہ جا رہا ہے تو وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہے غلط راستے پہ جا رہا ہے؟ غلط راستے پہ جا رہا ہے. غلط راستے پہ جا رہا ہے. اب اگر وہ بندہ آلریڈی غلط راستے پہ جا رہا ہے اور آپ اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دو گے اور دل پہ مہر لگا دو گے تو کیا کبھی بھی وہ کولکتہ جا سکتا ہے؟ نہیں تو وہ جانتے ہوئے بھی اس غلط راستے پر جا رہا ہے نا. وہ جان رہا ہے پھر بھی وہ جا رہا ہے. جانتے وہ تو یہی مانتا ہے نا کہ یہ صحیح راستہ ہے. دیکھو اس کا ماننا کیا ہوگا جانتے ہوئے. نہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ سچ کیا ہے لیکن پھر بھی وہ غلط راستہ کا اختیار کیے ہوئے ہے اس لیے مہر لگایا گیا ہے. بھائی یہ والی سٹیٹمنٹ کہ وہ جانتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور پھر بھی وہ اس کو نہیں ایکسپٹ کیے ہوئے ہے. اگر آپ قرآن تو چھوڑ دو بڑی دور کی بات، آپ حدیث اور تفسیر میں بھی یہ بات بتا دو نا تو میں آپ کی بات مان لوں گا کسی بھی ایک اوتھینٹک روایت سے. آپ انتہائی فلش ہیں اور بے وقوف ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو اس کی ریزن دینے لگا ہوں. اگر میں جا رہا ہوں دلی اور میں ناردرن ہائی وے کے اوپر ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ کولکتہ نہیں جا رہی، مجھے جانا کولکتہ تھا اور مجھے پتا ہے یہ کولکتہ نہیں جا رہی، تو بھائی پھر تو میں ایڈیٹ ہو گیا، بے وقوف ہو گیا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے جانا کلکتے ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں جا دلی رہا ہوں اور پھر بھی میں کلکتہ والی ہائی وے کی طرف نہیں جا رہا. دس از وٹ یو آر سیئنگ. یہ کہہ رہے ہیں آپ this is the most stupid, idiotic, obnoxious kind of a thing ever stated to me by anyone. By anyone. یا تو آپ انتہائی بیبی ہیں یا آپ کو امب کا پتہ نہیں ہے. جی سہیل بھائی سوری. ان کو ایک اور میں ایک ایگزامپل لاسٹ ہے یہ، اس کے بعد پھر دوسرے کو لیں گے. صابر بھائی ایک بات بتاؤ، ایک انسان جو ہے وہ بیمار ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سوچ لو یہ کہ ایک انسان کو پتا ہے کہ سگریٹ پینے سے یا تمباکو کھانے سے بیماری ہوگی، کینسر ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ ایگزامپل لیا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، رائٹ؟ تو ایک انسان اس کو پتا ہے کہ میں تمباکو کھاؤں گا، میں سگریٹ پیوں گا تو مجھے کینسر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی انسان، اچھا انسان، چونکہ یہ کینسر لینا چاہتا ہے، اس کو اور تمباکو بیڑی لا کے دے گا کہ بھائی لے اور لے تاکہ تیرے کو جلدی کینسر ہو؟ کوئی ایک اچھا انسان ایسا کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں کرے گا. تھینک یو. اب سمجھ میں آیا کہ ایک انسان اگر غلط راستے پہ جانا بھی چاہتا ہے تو ایک اچھا انسان اس کو اور نہیں ڈھکیلے گا اس میں کہ وہ کبھی وہاں سے نکلے ہی نہیں. اس کے لیے راستے آپ نے تو وہ ایگزامپل ہی پکڑ لی جو اس نے بولی تھی، حالانکہ وہ قرآنک نہیں ہے لیکن آپ نے تو وہاں پہ بھی ختم کر دی. بولنے سے پہلے مت ایسا کریے بھائی. واہ رے واہ ساحل بھائی، گریٹ ہو گئی یار. میری ایگزامپل سمجھ میں آئی صابر بھائی؟ ابھی آپ نے خود کہا کہ اچھا انسان اس کو اور تمباکو اور بیڑی سگریٹ نہیں لا کے دے گا. ہاں نہیں دے گا، بلکہ اس کو سمجھائے گا کہ مت کریے، مت کر، لیکن کبھی سامنے سے اور لا کے نہیں دے گا. آپ کا اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو اس کو اور کھڈے میں ڈال رہا ہوں، ایسا ڈال رہا ہوں کہ آپ کسی بھی طریقے سے وہ نہیں نکل سکتا. تو بھائی یہ اچھا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ صابر بھائی بہت سوچنا، سمجھنا اور غور و فکر کرنا اس پہ، کیونکہ تمہارے حساب سے میں نے اگزامپل لی پھر بھی آپ کا خدا آپ کا اللہ ایک اچھا خدا ثابت نہیں ہو رہا ہے. میں ابھی آپ سے اور بحث نہیں کر سکتا. تو یہ معمولی ایگزامپل سے آپ اللہ کو تھوڑی نہ اچھی کر سکتے ہیں. پھر کون سے ایگزامپل سے کروں؟ یہ سب ارے جو ایک کام تم ایک معمولی انسان کے لیے غلط سمجھ رہے ہو پھر تو وہ اللہ کے لیے کتنا غلط ہوگا. اللہ کو تو بالکل ویسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو تو کبھی کسی کو کھڈے میں نہیں ڈھکیلنا چاہیے اگرچہ وہ چاہے کہ مجھے کھڈے میں گرنا ہے. ایک اچھے خدا کو کبھی کسی اپنے بندے کو کھڈے میں نہیں ڈھکیلنا چاہیے. ارے بھائی اللہ نے سب کچھ بنایا، پھر یہ جانتے ہوئے بھی اگر وہ غلط راستے پر چلے گا تو اللہ تو کیا کرے؟ اچھا تمہارا بیٹا جو ہے
وہ بلڈنگ کے چھت سے کودنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا, جان کے بوجھ سے کودنے دو گے؟ جان بوجھ کر کیسے کودے گا؟ وہ چاہتا ہے, اس کو مستی ہے جم مارنے کی, بھائی اور اس کو ایگزیکٹلی معلوم ہے نیچے گروں گا تو یہی ہاتھ سوال پیر میرا ہے پکڑیں کہ گے. جان بوجھ کے کیوں انکاری کرے گا اگر اس نے مان لیا اللہ کو؟ لیکن نہیں ہے, ساحل بھائی کا صحیح کویشچن ہے. ٹھیک ہے, تو اس ہاں, کو بچائے گا. تھینک یو, آپ بچاؤ گے. لیکن اللہ دھکا دے رہا ہے, لیکن اور اللہ دھکا اللہ دے تو رہا آپ ہے. کو اور دھکا دے رہا, جا اللہ دھکا سالے نہیں مر. دے رہے ہیں, اللہ تو اس دے کو تو رہا بار ہے. بار بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, بار بار بچانے کے لیے وہ اپنا مطلب کہ اچھا کوشش چلو تو کر ایک ہی رہے ہیں, منٹ, لیکن پھر ایم بھی ڈی وہ صاحب, بچنا ہی نہیں ایم چاہتا. ڈی صاحب, ایم ڈی صاحب, تم نے اپنے بچے کو 100 بار بچانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, ہاں, وہ پھر بھی نہیں مان رہا ہے, کیا تم سامنے سے دھکا دے دو گے اس کو 100 بار کے بعد؟ دھکا کیوں دیں گے؟ تو اللہ تو چھوڑ یہ دیں کہہ رہا ہے گے. نا کہ میں تو مہر لگا دیا, اب وہ چاہ کے بھی نہیں آ سکتا, مہر لگا دی میں نے, ختم, ٹاٹا بائی بائی. ابھی سمجھا نہیں سمجھا؟ سمجھ میں آیا. تو بھائی پھر کیوں ایسے اللہ کو مان رہے ہو جو اتنا ظالم اللہ ہے؟ ایک جو بیمار انسان ہے اس کو اور بیماری میں مبتلا کر رہا ہے. سوچو اس بات کو, یہ سب غور و فکر کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے صابر علی بھائی, جب ہم نے بھی یہ سب چیزوں پہ غور و فکر کیا, تھوڑا عقل کا استعمال کیا, تو ہم کو بھی سمجھ میں آیا کہ یہ جو اسلام والا خدا ہے یہ کوئی ایک اچھا خدا نہیں ہے, اور خدا اچھا, خراب نہیں ہو سکتا, اس وجہ سے خدا ہی نہیں ہے. تو مطلب کہ اصل خدا کون ہے؟ وہ اپن ڈھونڈیں گے نا, پہلے یہ والا اصل خدا نہیں ہے اتنا تو اپن کنفرم کر لے, ہو گیا تو اپن ڈھونڈتے بیٹھیں گے اچھا والے خدا کو, جس کی خدائی اچھی ہو. اچھا, تو اسلام جو اتنا لوگ مان رہا ہے پورا دنیا میں, وہ غلط ہو سکتا ہے؟ یار اچھا ساحل, چلو اس جلیبی کا آ بھی گئے ایک دے میں دیتا ہوں. جلیبی نیکسٹ. ساحل بھائی نیچے اتنے لوگ بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایم ڈی صابر علی بھائی, دنیا میں میرے کو ایک بات بتاؤ, دنیا میں لاکھ لوگ ایک جھوٹ بات کو مان رہے ہیں, تو کیا وہ ان کا جھوٹ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں. اچھا, ایک انسان ہے جو سچ کو سچ مان رہا ہے, کیا اس کا سچ سچ مانا جائے گا اگرچہ وہ ایک ہے؟ ہاں, مانا جائے گا. تھینک یو. تو دنیا میں زیادہ تعداد میں کوئی چیز ماننا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہے. اگر تم کاؤنٹ کے حساب سے دیکھو گے, اگر یہ تمہارا آرگیومنٹ ہے کہ جو زیادہ ہے وہ صحیح ہے, تو کرسچن جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہے, تو اب ہاں, پھر زیادہ. کرسچینٹی کو صحیح مان لو. کیا وہ لوگ بیوقوف ہے؟ دیکھو تم نے جو آرگیومنٹ دیا میں نے اس کو توڑا ہے. اتنے سارے لوگ مان رہے, اس سے اگر صحیح ہو جاتا تو کرسچن کو تم سے زیادہ لوگ مان رہے, پھر وہ صحیح ہے, کرسچینٹی اپنا لو آپ, اگر یہ آرگیومنٹ ہے. ابھی سمجھ میں آیا پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے, کیا یہ تو ابھی بھی سمجھ میں آ ضد؟ گیا. ہاں, تو اب بھی ضد پہ اڑے رہنا ہے کہ غور و فکر کرنا ہے آرام سے؟ نہیں, غور و فکر کرنا ہے, کیوں نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, کریے, چلیے, تھینک یو سو ویری مچ صابر بھائی. آئی ایم شیور کہ غور و فکر کرو گے تو نیکسٹ ٹائم آ کے ہمارا صابر بھائی کے لیے ہم سب گلاب بھیجیں گے. تھینک یو سو ویری مچ صابر بھائی. ٹھیک ہے, اگلی بار پھر جوڑیں گے ہم. جی, اس کا سوچ فکر کر کے آنا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, جو آپ نے حدیث بتائی اس کو پر ہم سوچیں گے, ہاں ڈھونڈیں ٹھیک گے ہے, اس کے بارے میں. اوکے. جو ایگزامپلس بتائے وہ بھی سوچنا. ٹھیک ہے.